بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد شہد اللہ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تعلیم الاسلام کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ قیامت کا بیان۔ سوال: قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب: قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال: تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز اس قدر ڈرامنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال: قیامت کب آئے گی؟ جواب: قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کے دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ سوال: قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نمبر 1 کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں۔ نمبر 2 اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگیں۔ نمبر 3 اور امانت میں خیانت ہونے لگے۔ نمبر 4 اور گانے بجانے ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے۔ نمبر 5 اور پچھلے یعنی بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں۔ نمبر 6 اور بے علم اور کم علم لوگ پیشوا یعنی رہنما بن جائیں۔ نمبر 7 چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں۔ ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ تقدیر کا بیان۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: ہر بات اور ہر اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ سوال: مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے، میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم الجزاء اور یوم الدین یعنی بدلے کا دن اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ سوال: ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اگر کوئی 1 باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی توحید اور پیغمبروں کی پیغمبری اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن اور تقدیر پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے، ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بیان فرمائی ہے اور ان میں فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جواب:
ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی ضروری ہوں گی، اور خدا تعالی کی کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہے خدا تعالی کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں۔ سوال: ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ جواب: ہاں مسلمان تو ہے لیکن سخت گناہگار اور خدا تعالی کا نافرمان ہے۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر اخیر میں چھٹکارا پائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ثواب کی نیت سے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو جلد ہی ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔